باب سوم منزل دوم زندہ اسی روز آدھی رات کو ایک تہہ خانہ جس کی اونچی اونچی دیواریں سیل کی وجہ سے شور آلود ہیں، چھت کی قریب ایک سلاخ دار روزن ہے جو باہر زمین کی سطح سے اونچا ہونے کے باعث اس تہہ خانے میں ہوا اور روشنی آنے کا ایک اکیلا راستہ ہے۔ سامنے دروازہ ہے جس کے باہر تہہ خانے سے 2 سیڑھیاں اونچی ایک مختصر سی دیوڑی ہے۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اس دیوڑی میں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ دروازے میں سلاخیں لگی ہیں اور باہر کی طرف ایک بھاری قفل پڑا ہے۔ تہہ خانے میں سپاہی مائل پتھر کا فرش ہے۔ کونے میں پرال کا ایک ڈھیر ہے جو قیدی کے لیے بستر کا کام دیتا ہے۔ روشنی کے لیے طاق میں جو چراغ رکھا تھا بجھ چکا ہے۔ تہہ خانے میں اندھیرا ہے، صرف روزن میں باہر کا آسمان اور اس کے تارے نظر آ رہے ہیں۔ یہی روشنی ہے جس کی امداد سے اگر آواز کی رہنمائی میں غور سے دیکھا جائے تو تہہ خانے کے درمیان انارکلی کھڑی ہوئی ایک نظر آتی ہے۔ انارکلی: ٹوٹ جا نیند ٹوٹ جا، میں تھک گئی، سانس ختم ہو جائیں گی یہیں نیند میں، پھر کیا ہوگا؟ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر بے قراری سے سر ہلاتی ہے۔ صاحب عالم، مجھے جگا دو، جہاں سو رہی ہوں اس جگہ میرے سینے پر سر رکھ دو، میری بنچھی ہوئی مٹھیاں کھول دو، مجھے آواز دو۔ آہستہ سے دل کی دھڑکن میں، سانس کی گرمی میں کوئی سن نہ لے، صرف میں سنوں، میری انارکلی، میری اپنی انارکلی، میں کہوں سلیم سلیم سلیم، خواب کی دنیا میں آوازیں مل جائیں، تمہاری گود میں آنکھیں کھول دوں، میں بولوں صاحب عالم میرے بادشاہ تم کہوں انارکلی میری نادرہ، اور پھر دونوں مسکرا پڑیں، میں تمہیں یہ بھیانک خواب سناؤں، تم مجھے اپنی آغوش میں لے لو اور قہقہا لگاؤ، تم سے لپٹ جاؤں، اور پھر اکٹھے کوئی سہانا خواب دیکھنے لگیں، محبت کا، روشنی کا، مہکتا ہوا، جگمگاتا ہوا۔ چونک کر سہم جاتی ہے۔ تہہ خانے کے اوپر کا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ کون؟ اماں، میری اماں، اماں، راستہ نہیں اماں، میری اماں، راستہ نہیں۔ سہم کر کھڑی ہوئی ہے۔ کسی کی سیڑھیوں پر سے اترنے کی آواز آتی ہے۔ خطرے کے احساس سے سراسیمہ ہو کر کبھی چھپنے کے لیے کونوں کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، کبھی بھاگ جانے کو دروازے کی طرف رخ کرتی ہے۔ ایسی مہوش ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کرے۔ منہ سے ایک مدھم سا کامتا ہوا شور نکل رہا ہے۔ آخر چکر کھا کر گر پڑتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سلیم، تم باہر ٹھہرو، داروغہ، میں نے اس کا وعدہ نہ کیا تھا۔ سلیم، میں نے تنہا ملاقات کرنے کی قیمت ادا کی ہے۔ داروغہ، تنہائی میں ملاقات انمول ہے۔ سلیم، ملاقات یوں ہی ہوگی، تمہیں قیمت سوچنے کی پھر اجازت ہے۔ داروغہ، یہ میری موت اور زندگی اور میرے خاندان کی راحت اور رسوائی کا سوال ہے۔ سلیم، میں سمجھ سے کام لوں گا۔ داروغہ، مجھے بہت شبہ ہے۔ سلیم، کمینے، تو سمجھتا ہے مجھے پیاسا لٹا دے گا، ترسنا بھیج دے گا؟ داروغہ، میں بے بس ہوں۔ سلیم، میں ولی عہد ہوں، میں اور تمہاری اس بدمعاملگی کی داستان شہنشاہ کے کانوں تک پہنچانے کے بہت سے ذریعے ابھی تک رکھتا ہوں۔ داروغہ، صاحب عالم، سلیم، باہر جا۔ داروغہ، لیکن صاحب عالم، مجھے معلوم ہے انارکلی کے متعلق اپنے فرائض کی کوتاہی سے زیادہ کسی داستان کا ذیل الہی کے کانوں تک پہنچنا خطرناک نہیں۔ سلیم، اس وقت لوٹ جب میں پکاروں۔ داروغہ، میں اس وقت لوٹوں گا جب فرض مجھے پکارے گا۔ داروغہ تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ سلیم، کمینہ، بدمعاش، انارکلی، انارکلی تم کہاں ہو؟ زندہ ہو نا؟ انارکلی، بولو، آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ انارکلی۔ انارکلی بولتی ہے مگر آنکھیں بند ہیں۔ صاحب عالم، صاحب عالم، یہ تم ہی ہو؟ میں نے پہچان لیا، تمہاری آواز سن رہی ہوں، پکارو اور زور سے جھنجھوڑو۔ سلیم، انارکلی، میری جان جاگو، دیکھو تمہیں سلیم جگا رہا ہے، تمہارا سلیم۔ انارکلی نیم آنکھوں سے، میں جانتی تھی تم مجھے جگاؤ گے، اس گرم نیند سے اپنی ٹھنڈی گود اپنے شاہی محل میں جگاؤ گے، کیسی پیاری بات، پر اب تک تم کہاں تھے؟
میں اس تپتی اور جھلستی ہوئی نیند میں روتی رہی، چیختی رہی، تمہیں پکارتی رہی۔ سلیم: انارکلی: اب تک بے ہوش ہو، جاگو میری روح جاگو۔ انارکلی: جاگ گئی، تم سے بول نہیں رہی، تمہاری آواز سن رہی۔ میرے ہوش حواس تو تم ہو، تمہارے ہوتے میں کیوں بے ہوش ہونے لگی؟ سلیم: انارکلی: دیوانی ہو گئی ہو۔ انارکلی بیٹھ جاتی ہے: تم سے کس نے کہا؟ ظلم کے ان قلوں نے جو میرے رونے پر ہنستے ہیں، کھلکھلاتے تھے، کہے مارتے تھے۔ درندے: چپ چپ، دیکھو سنو، ویران نیند میں سے ان کے کہوں کی گونج آ رہی ہے۔ میرے پاس سے نہ جانا صاحب عالم، نہ جانا، وہ مجھے جیتا نہ چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے، مار ڈالیں گے۔ چھری گھوم کر، گلا گھونٹ کر، گھور کر، صرف ہلا کر۔ سلیم: انارکلی: خدا کے لیے ہوش میں آؤ، محبت کا واسطہ ہوش میں آؤ، میرے دماغ کے تار بہت تن چکے ہیں۔ انارکلی: میں کیا کروں؟ کچھ کہو تو، تم صرف حکم دو، کنیز مانے گی۔ سلیم: انارکلی: یاد کرو کیا ہوا تھا، میرے ساتھ مل کر یاد کرو کیا ہوا تھا۔ جہاں مجھ کو چھوڑا تھا وہیں سے مجھ کو ساتھ لو۔ انارکلی: کہاں سے؟ سلیم: تمہیں جشن کی رات یاد ہے؟ انارکلی: جشن کی رات؟ ہاں ہاں، وہاں تم تھے، میری عمر بھر کی آرزو روشنیوں میں سلیم بن کے بیٹھی ہوئی تھی، اور میں تھی، بس تم تھے اور میں تھی، اور تم تھی اور میں تھے۔ میں گا رہی تھی، تم مسکرا رہے تھے، میں ناچ رہی تھی، تم جھوم رہے تھے، اور جنت زمین پر اتر آئی تھی۔ کاش میں اسی جنت میں گیت اور ناچ بن کر رہ جاتی۔ سلیم: ہاں ہاں، اور پھر؟ انارکلی: اور پھر ہاں، جیسے ہی جہنم کا سب سے گہرا اور اندھیرا غار پھٹ پڑا، کالے اور اندھیرے دھوؤں نے ہمیں ایک دوسرے سے کھو دیا، اور شعلوں کی پتلی پتلی، لمبی لمبی اور بے قرار زبانیں لپک پڑیں۔ میرا دم گھٹ کر رہ گیا۔ اور سلیم: اور تمہیں نہیں معلوم یہ کیا ہوا تھا؟ انارکلی: تم بتاؤ۔ سلیم: ذل الہی نے ہم دونوں کو محبت کے اشارے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، یاد نہیں ان کی وہ گرج؟ انارکلی: یاد آ گیا، آسمان پھٹ پڑا تھا، پناہ پناہ۔ سلیم: اور پھر وہ حبشی غلام، ان کا تم کو گرفتار کرنا، اور پھر وہ تمہیں یہاں قید میں ڈال گئے۔ انارکلی: قید خانے؟ ہم کہاں ہیں قید خانے میں؟ مجھے یاد آ گیا، میرے دماغ پر کیا آ گیا تھا۔ یوں ہی ہے، سب کو معلوم ہو چکا، یوں ہی ہونا تھا۔ میں قید ہوں، میری اماں، میری ثریا، میں قید ہوں، تم بھی قید ہو صاحب عالم۔ سلیم: میں تمہیں لے جانے کو آیا ہوں۔ انارکلی: ذل الہی مان گئے، مجھے تم کو دے ڈالا؟ سلیم: نہیں، میں ان سے چوری تمہیں بھگانے جانے کے لیے آیا ہوں۔ انارکلی: بھگانے جانے کو؟ سلیم: وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ انارکلی: مار ڈالیں گے؟ اور پھر نعش رہ جائے گی۔ نہیں نہیں، میری جان کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تمہیں چاہتی ہوں، اس لیے، اور کچھ نہیں چاہتی۔ مجھے جانے دیں، میں چاہتی رہوں گی، میں صرف چاہتی رہوں گی، اور چاہتی چاہتی آپ ہی مر جاؤں گی۔ سلیم: یہ ممکن ہے، تم میرے ساتھ بھاگ کر جاؤ گی۔ انارکلی: کہاں؟ سلیم: جہاں ذل الہی کی شعلہ بار نظریں نہیں پہنچ سکتی، جہاں ان کی پیشانی کی شکنوں کا سایہ نہیں پڑ سکتا، جہاں محبت آزادی کی سانس لے سکتی ہے۔ انارکلی: ایسی جگہ، ایسی جگہ۔ سلیم: تم میرے دل کی سنگھاسن پر بیٹھ کر حکومت کرے گی، تم میری دنیا کی ملکہ ہوگی، اور میں تیری دنیا کا غلام، اور وہاں رنگین جھاڑیوں کی معطر ٹھنڈک میں جہاں کلیاں لجھا رہی ہوں گی، اور چاند محبت کی سوچ میں چپ چاپ تھم گیا ہوگا، مفعور عاشق، تھکے ہوئے چاہنے والے آرام کریں گے، تو میرے زانوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹے گی، اور صرف میرے سانس میں محبت کو سنے گی، اور جب تم مسکرا کر آنکھیں کھولے گی تو چاند ہنستا ہوا چل دے گا، اور پھولوں کے نرم اور معطر ڈھیر کے نیچے دو دھڑکتے ہوئے دل جب جائیں گے۔ انارکلی: چلو، ادھر کو چلو، وہاں کا کون سا راستہ ہے؟ سلیم: وہ یہاں ہے۔ انارکلی: تلوار، خودکشی، دوسری دنیا میں؟ یہاں نہیں۔ سلیم: یہاں یا وہاں؟ انارکلی: وہ تمہیں پکڑ لیں گے،
مجھے تم سے چھین لیں گے، محبت بچھڑ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ سلیم تقدیر ہی جانتی ہے۔ انارکلی یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گی، میں کیا کروں گی؟ یوں نہیں، اس میں خطرہ ہے، نہ جانے کیا ہے۔ سلیم ہم آنکھیں مرنے کو بھی تیار ہیں۔ تیار ہیں انارکلی؟ انارکلی ہاں تیار ہیں۔ سلیم تو آؤ میرے بازوؤں میں آؤ، میں تمہیں اس زندان قلعے میں سے خون کے کیچڑ میں گزار لے جاؤں گا۔ باہر برق رفتار گھوڑے ہمارے منتظر، اور باقی تقدیر جانتی ہے۔ داروغہ ہامتا ہامتا ڈیوڑی میں داخل ہوتا ہے، اس قدر خوف زدہ اور سراسیمہ معلوم ہوتا ہے کہ بات نہیں کر سکتا۔ صاحب عالم، صاحب عالم۔ سلیم تو آ گیا کمینے، انارکلی کو مجھ سے چھیننے۔ داروغہ نہیں نہیں، اور بات۔ سلیم کیا ہے؟ داروغہ میں اور آپ دونوں خطرے میں ہیں۔ سلیم کیسے؟ داروغہ ذل الہی ادھر آ رہے ہیں۔ انارکلی آنکھیں پھاڑے داروغہ کو تک رہی ہے، ذل الہی کا نام سنتے ہی ایک آہ بھر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سلیم کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے بے ہوش انارکلی کو سنبھال رکھا ہے۔ سلیم گھبرا کر ذل الہی کون کہتا ہے؟ داروغہ چوکیدار خبر لایا ہے۔ سلیم کیوں آئے؟ انارکلی کی جان لینے کو؟ داروغہ نہیں، قیدیوں کے معائنے کے لیے۔ سلیم جھوٹ، رات کو معائنہ؟ وہ جان لینے کو آئے ہیں، مار ڈالنے کو۔ داروغہ اس وقت سزا نہیں ہو سکتی۔ سلیم انہیں آنے دو، جو ہو سو ہو۔ داروغہ مجھے بچا لیجیے صاحب عالم، چلے جائیے، انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میں سزا پاؤں گا، مار ڈالا جاؤں گا۔ سلیم میرے بچے دنیا میں لاوارث رہ جائیں گے، ہم سب برباد ہو جائیں گے، چلے جائیے اللہ، چلے جائیے۔ سلیم اور انارکلی کو تم خونی بھیڑیوں کے رحم پر چھوڑ جاؤں؟ داروغہ اس کا بال بھی بیکا نہ ہونے پائے گا۔ سلیم مجھے اعتبار نہیں۔ داروغہ رات کو سزا نہیں ہو سکتی۔ سلیم میرا اطمینان نہیں ہو سکتا؟ داروغہ میں خدا اور اس کے رسول کے سامنے کہتا ہوں، رات کو سزا نہیں ہو سکتی۔ سلیم تذبذب کی پریشانی میں اس کا نہ تکتے ہوئے، آج رات کے بعد مجھے یہاں آنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ داروغہ میں موقع دوں گا۔ سلیم کب؟ داروغہ آج ہی رات میں۔ سلیم تیری زبان بدل سکتی ہے۔ داروغہ میں بدمعاملگی کی داستان ذل الہی تک پہنچ سکتی ہے۔ سلیم میری نظروں میں برے برے شگون پھرتے ہیں۔ داروغہ صاحب عالم جلدی کیجیے، آپ کو یہاں رہنا ہے، جو مجھے جان بچا کر بھاگ جانے دیجیے۔ ذل الہی یہاں آئیں تو صرف آپ کو اور انارکلی کو یہاں پائیں، لیکن میں پھر بھی برباد ہو جاؤں گا۔ میں کیسے اپنے بے خبر بال بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ سکوں گا؟ میری غریب بیوی، تمہیں کیا معلوم، تم صبح کو آنکھ کھولو گے تو کیا خبر سنو گے؟ میں لٹ گیا، میرے اللہ، میرے شہزادے، میں لٹ گیا۔ سلیم تو سچ کہاں ہے؟ مجھے پچھتانا ہوگا۔ داروغہ مجھے اس وقت بچا لیجیے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ سلیم کیسے؟ داروغہ آپ اوپر میرے حجرے میں ٹھہریے، ذل الہی کے رخصت ہو جانے کے بعد میں دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، آپ نیچے آئیے گا اور انارکلی کو اٹھا لے جائیے گا۔ ذل الہی اسے میری بھول کا نتیجہ سمجھیں گے، آپ انارکلی کو بچا لیں گے، میرا قصور بھی تھوڑی سی سزا پر ٹل جائے گا۔ سلیم تو جو کہہ رہا ہے یہی کرے گا۔ داروغہ مگر میں غریب اہل عیال والا ہوں، تن خواہ۔ سلیم تو کسی چیز کا محتاج نہ رہے گا۔ سپاہی داروغہ صاحب، ذل الہی آ پہنچے۔ سلیم تو اپنے لفظوں پر قائم رہے گا۔ داروغہ خدا اور اس کے رسول شاہد ہیں۔ سلیم میں کہاں جاؤں؟ داروغہ میرے ساتھ آئیے۔ سلیم میری راحت، میری ٹھنڈک، یہاں آرام کر، خدا اور اس کے فرشتے تیرے محافظ ہوں گے۔ آگے آگے داروغہ اور پیچھے پیچھے سلیم جاتا ہے۔ سیڑھیوں پر ان کے قدموں کی آواز غائب ہونے کی تھوڑی دیر بعد انارکلی ہوش میں آتی ہے۔ انارکلی صاحب اعلیٰ ہم پہنچ گئے، کہاں ہیں؟ اندھیرا کیوں ہے؟ چاند کہاں ہے؟ یہاں تو کوئلوں کی کوک ہے، نہ پھولوں کی خوشبو۔ تمہارا دل کہاں دھڑک رہا ہے؟ کہو تو، بولو نا، چپ کیوں ہو؟ ہائے زنداں ہے وہی جہنم اور تم نہیں، اور میرے سلیم تم نہیں، آ جاؤ یہیں جنت بن جائیں گے
بس تم آ جاؤ اور کہیں نہ جائیں گے، یہی گلے میں باہیں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دم توڑ دیں گے، آ جاؤ تمہاری انارکلی تمہیں دیکھے بغیر نہ گزر جائے۔ انارکلی ڈرتے ڈرتے صاحب عالم کہاں ہے؟ انارکلی دوڑتی ہے اور دروازے پر جا کر دیوانہ وار اسے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، روتے ہوئے صاحب عالم، صاحب عالم، سلیم، سلیم، میری اماں،